شیخ الاسلام جن کا ہم یعنی یوم پیدائش مناتے ہیں، آپ لوگ تو دیکھتے آ رہے ہوں گے زمانے دراز سے، شیخ الاسلام کا دن منانا تو سب سے پہلے ہم ہی شروع کرے تھے۔ جی ہندوستان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، دنیا بھر میں تو زمانے سے منایا جاتا، لیکن ہندوستان کے اندر منانے کا سسٹم جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ ہی شروع کرے تھے، اور الحمدللہ مناتے آج تو دیکھیں کہ بھئی پہلے تو چھوٹے لیول پہ کمرے میں ہوتا تھا، پھر ہال میں ہوا، پھر ہال سے لے کے جو ہے گراؤنڈ پر ہوا، اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے ایک گراؤنڈ میں نہیں کئی گراؤنڈز میں ہو رہا، کئی ہالز میں ہو رہا، اور ہندوستان کے اندر ہی اگر دیکھ لیں گے تو میں بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کئی ہزار مقام ملیں گے آپ کو جہاں پر شیخ الاسلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہزار کے نیچے نہیں نکلے گا یہ نمبر، کوئی چھوٹا لیول ہے تو کوئی بڑا لیول ہے، لیکن لوگ قائد ڈے مناتے ہیں، یوم شیخ الاسلام مناتے۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ بھئی ہم دو باتیں میں بتایا نا، سب سے پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ ایک پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہم کیوں منا رہے ہیں، کس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو اس کے کئی جواب ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی جواب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک سادہ بات یہ ہے کہ سارے منہاج القرآن کے ممبرز کے لیے ایک سادہ بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ہمارے قائد ہے، شیخ الاسلام ہمارے لیڈر ہے، شیخ الاسلام ہمارے رہنما ہے، ہم کو راستہ دکھانے والے، اس لیے ہم سیلیبریٹ کرتے۔ پر ہمارا قائد کیسا ہے، یہ قائد کیسا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے اب قرآن کریم کھول کر اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قیادت کے جو اوصاف بیان کیا، ایک قائد کے اندر کیا صفتیں ہونا چاہیے، کیا صلاحیتیں ہونا چاہیے، لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ جی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں آدمی کو رہنما اور بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، ریزن پوچھتے ہیں، ان کو ہی کیوں مقرر کرے، انہوں کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو ہے بیان فرماتا ہے کہ اس نبی نے ان کو جواب دیا۔ کیسا لیڈر تھا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے آپ کے اوپر، آپ کی قیادت کرنے کے لیے۔ وَآتَاهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو زبردست صلاحیتیں عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ کیا، سب سے پہلی صلاحیت اور سب سے بڑی صلاحیت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب بڑے لیول پر اور بڑے بہت ہی زیادہ وسیع نالج اور علم عطا کیا۔ علم جس کو کہتے ہیں نالج ہونا، دیکھو جو آدمی کے پاس لیک آف نالج ہو، علم کی کمی ہو، وہ آدمی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا یعنی کس چیز کی طرف وہ گائیڈ کرنے والے۔ اب مثال کے طور پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ہم کو اللہ رسول کا راستہ گائیڈ کر رہے ہیں، جی اللہ کا دین اور اسلام کی طرف ہم کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ خطابات سنیے، آپ اگر کسی کے اندر ہے اتنی کیپیسٹی، لوگ بغیر اس کے جو ہے ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، میں چیلنج سے، میں یعنی ایک طالب علم ہوں، کیا کہتے ہیں، پڑھنا لکھنا میرا کام ہے، اور زمانے دراز سے میں بہت سارے علماء کو سنتے سناتے آ رہا ہوں۔ میں آپ حضرات کو چیلنج دیتا ہوں، جتنے بڑے خطیب اور جتنے بڑے علماء آپ دیکھ لیں، اور ان کے ریسرچ اور ان کے تحقیق اور ان کے درس اور ان کے خطابات آپ سن لیجئے، اور شیخ الاسلام کے خطابات کو ایک ہی سبجیکٹ پر ڈال کر آپ سن لیجئے، اور تحقیق اور ریفرنس اور ہدایت اور بیلنسنگ اور صحیح رہنمائی کرنا اور بات کو مکمل کلیئر کرنے کے اندر آپ کو شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، میرا چیلنج ہے، ان سے بڑا کوئی آدمی اس زمانے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو دعا دیے، مولا علی علیہ السلام کو دعا دیے، اور مولا علی فرماتے ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا طلقا۔ اللہ تبارک و تعالی، مولا علی فرماتے بے شک یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت ہی زیادہ سمجھنے والا دل عطا فرمایا، اور بہت کلیئر طریقے سے بات کو ایکسپلین کرنے والی زبان عطا فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے زمین پر جتنا مولا علی علیہ السلام بات کو کلیئر اور صاف کر کے بیان کرتے تھے، کوئی ویسا پھر پیدا نہیں ہوا، اور میرا یقین ہے کہ پیدا بھی نہیں ہوگا قیامت تک۔ مولا علی علیہ السلام کو جو ایکسپلین کرنے کا پاور، بات کو سمجھانے کی جو طاقت ہے، اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، یعنی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں،
ایک مرتبہ جو ہے ایک قوم کی رہنمائی کے لیے، غالباً قبیلہ ہمدان ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جہاں تک یاد آ رہا ہے قبیلہ ہمدان یا اس طرح کا کوئی اور قبیلہ تھا جی، حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کہ ان کے یہاں جا کر، جب اسلام طاقتور ہو گیا تھا اور مدینے کے علاوہ مکہ مکرمہ اور یہ سارے علاقے جو ہے کنٹرول میں آ گئے تھے، تو اسلام کے لیے دور دور اب جو ہے لوگ کو بھیجنا شروع کیے تھے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بزرگی ہے اور اسلامک اسٹارز میں سے ایک اسٹار ہے وہ، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہاں پر جا کر جب وہ تبلیغ کرتے اور دین کی طرف بلاتے سمجھاتے ایکسپلین کرتے اور ان لوگ کو سمجھاتے 6 مہینے کا وقت گزرتا، قبیلے میں سے کوئی آدمی بھی اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہوتا، کوئی تیار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو وہاں پر کہا جاتا کہ علی جاؤ ایک کام کرو، یہ قبیلے کو جو ہے ہدایت کے لیے آپ جو ہے جاؤ اور ان کو اسلام سمجھاؤ، کیا ہے اسلام سمجھاؤ ان کو۔ 24 آورز پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا۔ کیا پاور تھا صاحب یہ؟ ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا طلقا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں ہر بات کو مکمل طریقے سے سمجھ لیتا ہوں، میرے سمجھنے میں پھر ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے، کوئی چیز کلیریفیکیشن کے لیے میرے اندر کوئی سوال باقی نہیں رہتا، مجھے مکمل بات سمجھ میں آ جاتی، اور جب بولتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھانے والی زبان عطا فرمائی۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فیضان میں سے شیخ الاسلام کو بڑا حصہ ملا ہے؟ ہاں آپ کو اندازہ، آپ شیخ الاسلام جب کسی بات پر بولتے آپ سنیے ان کے خطابات بیٹھ کر، کوئی کوسچن ان کے سامنے آ جائے، کوئی میٹر اگر ان کے سامنے آ جائے تو کبھی ایسا نہیں دکھتا کہ سوچ رہے ہیں، ہڑبڑا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، نہیں، آپ مشکل سے مشکل سوال، شیخ الاسلام کا خود کا جملہ ہے، ایک مرتبہ شیخ الاسلام فرمائے کہ جدید سائنسز سے متعلق کسی بھی مشکل سے مشکل مسئلے سے متعلق کتنا بھی ہارڈ سوال کر لو، اگر اس کا جواب قرآن و حدیث سے میں نہیں دے سکا تو میں دعوت و تبلیغ اور خطاب چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا کانفیڈنس ہے، یہ کیا قوت ہے اندر سے کسی بھی قسم کا۔ ابھی یہاں پر انڈیا پاکستان کے لوگ کیا سوال کرتے، کینیڈا میں، کیلیفورنیا میں، واشنگٹن میں جی اور لندن میں یونیورسٹیز کے اندر جو آپ خطاب کے لیے ٹھہرتے، سائنٹسٹ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ آپ تصور کریں کتنا مضبوط ہوگا وہ، میرے آپ جیسا آدمی نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا جرنلسٹ، کسی بھی قسم کا آدمی ٹھہر کر سوال کرتا اور کتنا بھی مشکل سوال کر دے کسی بھی میٹر سے متعلق ہو، اور شیخ الاسلام مسکراتے ہوئے سوال سنتے، کیونکہ فیضان عطا ہوا ہے، فیض ملا ہے جی، غوث پاک کی خصوصی کرم ہے ان کے اوپر کہ جی وہ کوئی بھی سوال آتا تو ان کے لیے وہ سوال نیا نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث کے مطابق پھر وہ جو سمجھا دیتے ہیں، پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تشنگی اور سوال باقی رہ جاتا، ہر سوال کا مکمل جواب مل جاتا جی۔ یہ جو قائد ہم یعنی ان کو قائد مانتے ہیں اور ان کو شیخ الاسلام مانتے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب یعنی وہ واحد شخصیت نظر آتے، اور بھی ہیں لیکن اس لیول پر ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جن کے فالوورز صرف ان کے خوبصورت چہرہ اور جبہ اور اسٹائل کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کو سن کے سمجھ کے ان کے پیچھے ہیں جی، ان کو سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر پیچھے، کیونکہ شیخ الاسلام ہر بات کو سمجھا دیتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔